ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بھرپور حملہ، 100 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی شہر بیت یام پر ایرانی حملوں کے بعد 35 اسرائیلی لاپتہ ہو گئے۔ اسرائیلی علاقے تامرا پر ایرانی حملے میں ایک ہی خاندان کی 4 خواتین ہلاک ہو گئیں۔ 2 مقامات پر ایرانی میزائل حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک، 130 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز کے مطابق شفیلہ کے علاقے میں مزید 37 افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں کے بعد حیفا کی بندرگاہ پر آگ لگ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حیفا پر کلسٹر میزائل داغے گئے۔ اسرائیل نے تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر سمیت اعلیٰ ایرانی حکام مارے گئے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ آیت اللہ خامنائی پر حملہ خارج امکان نہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کیں، 40 اہداف نشانہ بنائے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے یمن پر بھی بمباری کی۔ اسرائیلی میڈیا نے یمن میں حوثی رہنما محمد العامری کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایرانی دانشمندانہ اقدام کریں گے اور آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششیں کیں۔ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل اسے ناکام بناتا رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ اسرائیل کے تہران سمیت مختلف شہروں پر کروز میزائلوں سے حملے۔ اسرائیلی حملے روکنے کے لیے تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم متحرک کر دیا گیا۔ ایران کے صوبہ ہرمزگان، کرمانشاہ، مغربی آذربائیجان، لورستان، تہران اور خوزستان میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف سرگرم ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر حملہ۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی میزائل کو روکنے میں مصروف۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے آسمان پر بھی اسرائیلی میزائلوں کو روکا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مغربی صوبوں اور قم میں دشمن کے متعدد چھوٹے طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فورسز نے ایران کے اہم جنوبی پارس گیٹ فیلڈ کو بھی نشانہ بنایا ہے اور ملک بھر میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے تہران سمیت مختلف شہروں پر کروز میزائلوں سے حملے۔ ایرانی دفاعی نظام کی جانب سے اینٹی ایئر کرافٹ راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ ایرانی بحریہ نے شمالی بحیرہ ہند میں اسرائیلی میزائل حملے کی رہنمائی کے لیے موجود برطانوی ڈسٹرائر کو روک لیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دشمن کی مداخلت ناکام بنا دی گئی ہے اور بحری سلامتی مکمل طور پر برقرار ہے۔ ایران کے مطابق برطانوی جنگی جہاز خفیہ مشن پر تھا اور فوری رد عمل دے کر کارروائی کی گئی۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران خطے میں عسکری سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ برطانوی اور اسرائیلی حکام نے تاحال واقعے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی ایران کو نئے حملوں کی دھمکی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم ایرانی حکومت کی ہر تنصیب اور ہر ہدف کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل کے حالیہ حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہم نے ایران کے مرکزی افسودگی کے مرکز پر فیصلہ کن ضرب لگائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جوہری منصوبہ ساز سائنسدانوں کی اعلیٰ ٹیم کو نشانہ بنایا۔ اس بار اسرائیلی فوج ایران کی بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی صلاحیت کو تباہ کرے گی۔ بہت جلد تہران کے آسمان پر اسرائیلی فضائیہ کے طیارے دیکھیں گے۔ اسرائیل ایران جنگ کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان متحرک۔ ایرانی صدر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اردن کے سربراہ شاہ عبداللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلیفونک رابطے میں ایران اسرائیل جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا فلسطین پر مظالم پر خاموشی نے اسرائیلی اقدامات کو تقویت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی اقدامات عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اسرائیلی اقدامات کا فوری نوٹس لیا، ایسا کہا۔
اسرائیل کے ایران پر دوبارہ حملے، 100 شہادتیں، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے ایران کے جنوبی پارس، گیس فیلڈ، بندر عباس، مہر آباد ایئرپورٹ اور مختلف صوبوں پر نئے فضائی حملے کیے، جن میں 100 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 20 بچے، 2 فوجی کمانڈرز اور 3 ایٹمی سائنسدان بھی شامل ہیں۔ گیس فیلڈ میں آگ لگنے کے بعد قابو پا لیا گیا۔ ایران نے ہوائی جہاز محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا اور پاسداران انقلاب کے ایروسپیس فورس کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا۔ تہران کی سڑکیں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے سائنسدانوں اور کمانڈرز کے پوسٹر سے بھر گئی ہیں۔ تہران کی سڑکوں پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے ایرانی جوہری سائنسدانوں محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی دوانی کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز میجر جنرل حسین سلامی، میجر جنرل غلام علی رشید، ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ اور میجر جنرل محمد باقری کی تصاویر والے پوسٹرز آویزاں کیے گئے۔ یہ پوسٹرز عوامی غم و غصے اور قومی یکجہتی کی علامت کے طور پر نمایاں مقامات پر لگائے گئے ہیں۔ ایران، یمن اور لبنان میں شہریوں کا خوشی کا اظہار۔ حکومتی سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا کوئی فوجی حل نہیں۔ بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا۔ جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ برسلز میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کشمیر سمیت تصفیہ طلب مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ 2 ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے پاکستان کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems. And the simple reason is that the threshold for full-blown war between 2 nuclear powers has been so drastically reduced that we've never been at this level in our history. That it was illegally violating the Indus Water Treaty. Pakistan believes we need a comprehensive dialogue with India, be it the root cause of Kashmir, be it the root cause of terrorism. Pakistan has talked about bilateral comprehensive dialogue. The Indians say no. ابھینندن کو واپس کرنا سیرنڈر تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے مل کر قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی کڑی تنقید۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کہا گیا کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں، طیارے اڑانے کے لیے تیل نہیں۔ ایسا کہنا قومی حمایت کی توہین تھی۔ آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ ہم نے 5 گنا بڑے دشمن کو مٹی میں رول دیا۔ طویل مدت کے بعد ریاست میں اعتماد بحال ہوا، عوام کا اعتماد بحال ہوا کہ ان کے محافظ دلیر اور با حوصلہ ہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم اور سابق آرمی چیف کا حوصلہ بھی دیکھا اور آج کی قیادت کا بھی۔ بھارت نے پاکستان پر جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیا۔ کسی مرحلے پر کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ قومی وقار پر کوئی سمجھوتا کریں گے۔ ساری سیاست کا محور ایک شخص کو بنا دینا حب الوطنی نہیں، یہ پیری فقیری نہیں ہے کہ آپ گدی نشین بن جائیں۔ نئی لیڈرشپ تیار کریں تاکہ آپ کی پارٹی زندہ رہے۔ الیکشن کو گزرے 1.5 سال ہو گیا ہے اور ایک ہی راگ الاپا جا رہا ہے، سارے راگ بے سرے ہو گئے ہیں۔ ایک شخص کی پوجا سے نہیں بنتی، اور اس شخص کی جس کو ڈرائی کلین کرنے کو بھی کوئی تیار نہ ہو۔ ہم نے ابھینندن کو واپس کیا اور وہ ایک سرنڈر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں کانپیں ٹانگیں یا ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ یہ قومی حمیت کی، قومی عزت کی جو ہے ایک انسلٹ تھی کہ کہنا جی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، اور پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہم نے دکھایا، ہمارے فوجیوں نے دکھایا، جس کو یہ 24 گھنٹے جو ہے جو ان کے انٹرنیشنل جو واریئرز ہیں، سائبر واریئرز جو ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا کو۔ 5 گنا بڑا مودی کا جو غرور جو ہے مٹی میں ملا دیا۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बना दी, सक्खर मोटरवे पर आकर पैसे ख़त्म हो जाते हैं। कहते हैं मोटरवे के लिए पैसे नहीं, IMF प्रोग्राम है। शाहराह भुट्टो कराची के आवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का एक अहम तोहफा है। आवाम को सहूलियात की फराहमी पीपल्स पार्टी की तरजीहात में से एक है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की ज़मानत है। बिलावल भुट्टो ने 11 जनवरी को शाहराह भुट्टो के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह किया था। मुझसे वादा किया गया मई में इफ्तिताह कर देंगे। मनसूबों की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। सक्खर मोटरवे पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दी है। ये एक मोटरवे पे आके तो हर चीज याद आ जाती है कि जी पैसे नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, IMF की कंडीशनैलिटीज है। कराची हैदराबाद और सक्खर मोटरवे मंसूबों पर वज़ीर आला सिंध के बयान के बाद वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतों ने कीमती वक्त को ज़ाया किया, मगर मौजूदा वफाकी हुकूमत कराची से सक्खर तक मोटरवेज़ को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि वो साबिका हुकूमतों की गफलत पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि कराची हैदराबाद और सक्खर मोटरवे के मंसूबे बरसों ताख़ीर का शिकार रहे। उनका कहना था कि गुज़िश्ता एक साल से वज़ारत मवासलात की जिम्मेदारी संभालने के बाद वो इन मंसूबों पर तेजी से काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कराची मोटरवे मुकम्मल नहीं होती तो पूरे मोटरवे नेटवर्क की आफादियत मुतासिर होगी। कराची पोर्ट का सक्खर मोटरवे से मुंसलिक होना मुल्की इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और कारोबारी नकलो हरकत के लिए ज़रूरी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नॉर्दर्न बाईपास को 8 लेन की मोटरवे में बदला जाएगा और इसे भी हैदराबाद मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात ने वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर 25 अरब रुपए की जरूरत पड़ी तो वो जरूर ताउन तलब करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने नए सियासी इत्तेहाद की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। फैसल वावडा ने कहा है कि हम मौलाना के साथ मिलकर चलेंगे, सियासी बिसात बिछा दी है, अब गेम शुरू होगी। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि किस प्यादे को हटाना है और मुल्क को कैसे आगे ले जाना है, ये सब मनसूबाबंदी के तहत होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क का आईन और कानून गैर मौसर हो चुका, बैरूनी दबाव पर कानून साजी की जा रही है जो नौ आबादियाती तर्ज की निशानदेही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बेलगाम बयानियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो दिल में आए कह देना शरीयत नहीं। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा वारियत के साथ साथ लिसानियत, सुबाइयत और इलाकायत भी मुल्क में फसाद की अहम वजूहात हैं।